آب ثاقب جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، جس کا ذکر جو ہے سورہ الجن میں اور دیگر مقامات پر گزرا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے۔ کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور وہ باتیں اس طرح واقعہ ہو جاتی، یعنی انہوں نے چونکہ فرشتوں کا کلام چھپ کے سنا تھا جو آئندہ کے یعنی جو کچھ ہونے والا تھا، اس کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں کو وہ باتیں بتاتے۔ کچھ لوگوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھ لی اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور حکومت آیا، آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور آپ کی ماتحت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں جو ہیں نا ان کو تلاش کیا، ان کو منگوا کے ایک صندوق میں بند کر کے اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی اس کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو اس واقعہ کا علم تھا، تو اب ایک دن شیطان انسان کی صورت بن کے بنی اسرائیل کے ایک جماعت کے پاس آیا اور کہا میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودی تو وہ کتابیں اس میں سے صندوق میں سے نکلیں۔ شیطان نے کہا کہ اس جادو کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ شیطان نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور پر وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور پرندوں پہ، کیونکہ پرندے بھی آپ کے تابع تھے، جن بھی تابع تھے، حکومت کرتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر نسل در نسل یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ لوگ سنو کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے اور یہ ان کو نبی کہہ رہے ہیں۔ تو ان آیات میں اس چیز کا رد بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جادوگر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جس کو پڑھا کرتے تھے، تلا یتلو تلاوت کرنا پڑھنا، جس کو پڑھا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور حکومت میں، ان کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو جو ہے
جادو کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، تو جادو کرنے والا پھر جب ان کو اس کا اعتقاد کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، یہ ان کا رد ہے جو کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ہاں شیطان وہ کفر کرتے تھے یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب اس کے بارے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں، کہ بہتر ہے کہ آیت کی مزید تشریح سے پہلے سحر یعنی جادو کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ آگے پھر لغت کی کتاب تاج العروج کے حوالے سے لکھا ہے کہ اصل السحر صرف الشیء عن حقیقتہ الی غیرہ، تو سحر کا اصلی معنی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ شے کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ شے تو وہی رہتی ہے لیکن دیکھنے والوں کو کچھ اور نظر آتی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تو انہوں نے میدان میں رسیاں اور لکڑیاں پھینکی، بڑے بڑے شاطیر وہ بڑی بڑی یعنی لکڑیاں لا کے پھینکی اور جنتر منتر پڑا، تو گویا لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب سانپ بن گئے ہیں اور لہرا رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اب وہ حقیقت میں تو وہی رسیاں اور لکڑیاں تھیں، لیکن نظر بندی کے ذریعے سے ان کو وہ سانپ اور اژدہے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ یعنی شے کی حقیقت وہی رہتی ہے، صرف وہ نظر کچھ اور آتی ہے، یعنی نظر بندی ہوتی ہے، یا بعض اوقات وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ تو ہے سحر کے لغوی معنی، اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور کیجیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہتے ہیں جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی شیطان اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب آگے اسی چیز کو بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کہتے تھے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ صرف جادوگر تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تسلیم کرتے تھے اور بحر و بر پر ان کی فرما روائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ آخری عمر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ آگے بائبل کا حوالہ ہے کہ بائبل جو موجودہ اب پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان
بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سے اجنبی وبائی تباہی اس طرح کی بے سر و پا اور بے تکی باتیں ایسی جو یعنی انبیاء کرام کیا کسی ایک شریف آدمی کے متعلق بھی جن کا سوچا نہیں جا سکتا، اس طرح کی کتابیں یعنی اس طرح کی باتیں وہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی۔ یہ آگے حوالہ ہے بائبل کا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک صریح کا الزام لگایا اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا حبیب اور سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کا نگہبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یہ جو آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں کفر و شرک سے کیا واسطہ۔ آگے فرماتے ہیں پنبا در گوش، پنبا در گوش کہتے ہیں کان کے اندر روم رکھ لینا، یعنی کسی کی بات سننا ہی نہیں، بس اپنی کہتے رہنا۔ تو پنبا در گوش یہود و نصارہ نے از راہ تعصب اس وقت بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا، وہ نہیں کہتے رہے وہی بات درست ہے کہ وہ جادوگر تھے، انہوں نے شرک کیا۔ آگے فرماتے ہیں لیکن 1350 سال گزرنے کے بعد انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا، جو حضور نے فرمایا بالآخر انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور حوالہ دیا ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس کا یہ حوالہ ہے جلد اور صفحہ نمبر، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے، یعنی پہلے تو وہ جو ان کی کتاب، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ لوگوں نے اپنے آپ سے پڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ چیز نازل نہیں کی، تو وہ اسی پہ رہے، لیکن اب پھر ان کے محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں وہ خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلیکا، یہ کوئی اور، اس میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں، اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ وہ جادوگر تھے اور مشرک تھے۔ کہتے ہیں خود عیسائیوں نے مانا ہے کہ یہ غلط ہے اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا کہ وہ پہلے انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں، پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جو صرف غیروں ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی ان پر چسپاں کر رکھی ہیں، یعنی خود جو ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی ان کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ان بہتان ان سب کو ان سے دور کرتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ اب اس میں اس کے دو مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ما جو ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے نفی کے لیے، تو جب نفی کے لیے ہو تو معنی ہوگا کہ دو فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت ان پہ کچھ نہیں اترا،
یعنی اور اگر ما ہو موصولہ تو پھر اس بات ہوگا، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بابل ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ ہاروت ماروت جو دو فرشتے ہیں ان پہ جو اترا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ ما نافیہ ہے اور یہ جملہ یعنی معترضہ نیا جملہ ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا، اس لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے اور مقدس ہے۔ یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نہیں اتارا گیا، اور محققین یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب درست ہے۔ لیکن دیگر علماء وہ کہتے ہیں کہ ما موصولہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہوں نے شیاطین کی پیروی کی، اور پھر اب اس کے آگے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی یہ جو بیت المقدس میں ان کی حکومت تھی، اور مختلف دور میں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب آتی رہی مختلف صورتوں میں۔ ایک دور یہ آیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، تو اس نے حملہ کیا بیت المقدس پہ، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کے بابل میں لے گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی حکومت روئے زمین پہ تھی، یعنی ان کی موجودگی میں دنیا میں کوئی اور بادشاہ نہیں تھا، وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور باقی جتنے اگر کوئی حکمران تھا تو وہ ان کا تابع تھا۔ ان میں سے 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین سکندر، یہ مسلمان ہوئے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور کافروں میں ایک نمرود جس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اور ایک یہ بخت نصر۔ تو اس نے بھی بیت المقدس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاخت و تارال کیا، تباہ و برباد کیا، اور بنی اسرائیل یہودیوں کو قید کیا اور اپنے شہر بابل لے گیا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، اب مبلغ یا اللہ والا وہ جہاں بھی جاتا ہے وہیں پہ ہی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جہانگیر بادشاہ نے گوالیار کی جیل میں قید کر دیا۔ پہلے اس کے باپ اکبر بادشاہ تھا، اس کو آپ سمجھاتے رہے، اس کے مرنے کے بعد جب جہانگیر بادشاہ بنا تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا، گوالیار کی جیل میں۔ اور یہ وہ جیل تھی جہاں پہ بڑے مجرم، قاتل، ڈاکو، رسہ گیر، اس قسم کے لوگوں کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی کو وہاں اس نے رکھا۔ حضرت مجدد الفسانی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہیں پہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ وہ جو لوگ بڑے بڑے مجرم تھے، عادی مجرم تھے، کسی نے قتل کیا ہوا تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کچھ تھا، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں، آپ کی مطلب شخصیت ایسی، تو آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں، تو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، جو مسلمان یعنی دین سے دور تھے وہ دین کے قریب ہو رہے ہیں۔ اب وہیں پہ اذانیں شروع ہو گئی، وہاں پہ نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں واضح نصیحت ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہیں پہ ہی وہ اپنا رنگ جما لیتے ہیں،
اور بالآخر جب وقت آیا جہانگیر بھی طائب ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور تشریف لائیں باہر. آپ نے فرمایا نہیں، باہر کی دنیا سے یہی مجھے اچھا ہے، میں نے کام کرنا ہے، کام تو یہی ہو رہا ہے. اور اصل کام جہاں پہ سب سے زیادہ یعنی دین سے دور لوگ، ان پہ کام ہو رہا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ والے جہاں جائیں وہیں پہ ہی وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. لیکن ان کا کیا ہوا، یہ جو بنی اسرائیل یہودی تھے، ان کو جب بخت نصر نے وہاں جا کے قید کیا تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے. تو یہ یعنی وہاں جا کر بھی انہوں نے تو مطلب یہ ہوگا کہ بابل میں بھی جا کے انہوں نے وہاں جا کے جادو سیکھا. تو وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اتارے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ پہلے اس کو کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر وہ ان سے جادو سیکھتے تھے. تو اس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یعنی اگر تو ما نافیہ ہو جو پہلا معنی ہے، تو پھر یہ کہ فرشتوں پہ جادو نہیں اتارا گیا. تو اگر دوسرا معنی ہو تو یہ ہے کہ وہ فرشتے جادو تو سکھاتے تھے لیکن آزمائش کے طور پر. وہ پہلے کہتے ہوئے دیکھو ہمیں تو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو تم یہ جادو سیکھ کے کفر نہ کرو. تو اس کے متعلق لکھا ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اب یہاں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت جو معصوم فرشتے تھے انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا. تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا. جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوگ دنگ رہ جاتے. ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرتے تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں. اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر یہ چونکہ اس زمانے میں جادو جو ہے بڑا اہم تھا اور لوگ جادوگروں کو یعنی جادوگر ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اس معاشرے کے اندر. اور جس طرح آج کوئی بڑا سائنسدان ہے اس کی معاشرے کے اندر ایک اہمیت ہوتی ہے، یا ہر زمانے میں اپنا اپنا ہوتا ہے. کہیں فٹ بالر جو ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، کہیں کرکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا اسلام میں قرون اولیٰ میں بڑے بڑے محدثین فقہاء ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے. تو اس زمانے میں جادوگر جو ہوتے تھے ان کی بڑے یعنی ان کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا. اور بادشاہ جو ہوتے تھے وہ جادوگر، کاہن، اس قسم کے لوگ، نجومی، ان کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون نے بھی لوگوں کو یہی کہا بھائی جادو ہے اور جادو کے زور سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں اور مقابلہ کرواتے ہیں۔ اور اس نے چنانچہ جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا بھائی لو کرو مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ کا معجزہ ہے، اور وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جادو ہے اور جادو کے زور سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم جادوگروں کو جمع کریں گے اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اپنا کرشمہ دکھائیں گے، جادوگر اپنا دکھائیں گے، تو ہم کہیں گے بھائی لو دیکھ لو، جس طرح جادوگر اپنے کرشمے دکھا رہے ہیں یہ اپنے کرشمے دکھا رہے ہیں، اور لوگ پھر یعنی لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ یہ نبوت اور رسالت کچھ نہیں ہے، بس جادو کا ہی زور ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ بات جو ہے وہ یعنی اسی طرح رہے اور لوگ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں۔ جادوگروں کو بلایا، جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب جب مقابلہ ہوا انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے اور جادو کے ذریعے انہوں نے لوگوں سے بڑی داد حاصل کی۔ وہ رسیاں، وہ لکڑیاں جو میدان میں پھینکی ہوئی ہیں، جادو کے زور سے ان کو وہ سانپ نظر آ رہے ہیں اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس، تو انہوں نے وہ اپنے سب کچھ جب وہ لکڑیاں رسیاں پھینکیں، جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پہ، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو انہوں نے ڈرا دیا، حیران کر دیا اور بہت بڑا جادو لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم رب العالمین کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، جب وہ اچھی طرح اپنا جادو دکھا چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا ڈنڈا رکھیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ ڈنڈا رکھا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا اس نے ان سب وہ ان کے بنائے ہوئے سانپ جو ہیں ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب سارے نگل چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، لو بھائی کہاں گیا تمہارا وہ جادو، اور کہاں گئے تمہارے سانپ، اور کہاں گئے وہ تمہارے شتیر اور رسیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقعہ ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، اور جو وہ کرتے تھے وہ سب کا سب اس کا بطلان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہاں وہ مغلوب ہوئے اور رسوا ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جادوگروں نے اعتراف کیا کہ نہیں، جو ہم نے دکھایا تھا وہ تو جادو تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ معجزہ ہے۔ اور یہی فرق ہے جادو اور معجزے کے اندر، کہ وہ نامور جادوگر ملک کے سارے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے ناکام ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں پڑے تو فرعون نے کہا مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، صرف رب کہتے تو وہ کہتا میں ہی رب ہوں، مجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھے اب رب نہیں مانتے، ہم رب العالمین۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتا ہے میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی سب کو روٹی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون مانتے ہیں، اس کو
ہم رب مانتے ہیں۔ اور اب دیکھیں ایمان جب دل میں آ گیا تو پھر ایمان یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے کتنی برکت اور کتنا ایمان پختہ ہو گیا کہ فرعون نے کہا کہ ایک بات تو اس نے یہ کی، قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم نے اس کو مان لیا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا، اس نے کہا یہ سب تم نے مل کے سازش تیار کی ہے، تم جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ دوسری جگہ پہ ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا اور تم سب نے مل کے یہ سازش تیار کیا۔ یعنی اب بھی وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی لوگ پھر بھی نہ مانیں، تو اب اس نے ایک اور پینترا بدلا، اس نے کہا یہ اندر سے سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ویسے یہ یعنی کشتی نہیں بلکہ نورا کشتی ہوئی ہے کہ یہ جان کے گر گئے ہیں اور اس کو انہوں نے فتح دے دی، اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی اب اس نے یہ پینترا بدلا کہ یہ انہوں نے سب نے مل کے سازش تیار کی اور انہوں نے جان بوجھ کے اس سے مقابلہ نہیں کیا اور جان بوجھ کے اس سے ہار گئے ہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یہاں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا فسوف تعلمون، تو سب نے مل کے سازش تیار کی ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں جو ہے وہ کاٹوں گا، اور پھر تم سب کو میں سولی کے اوپر لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم رب کی طرف جا رہے ہیں، مرنا تو ہے ہی ہے، آج نہیں تو کل موت تو آئے گی، تو اگر تیرے ہاتھ سے شہادت کی موت حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ یعنی اتنا ایمان پختہ ہو گیا کہ اب وہ موت سے بھی نہیں ڈرے، وہ موت کی دھمکی دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت تو وہ آنی ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گی، آج اگر تیرے ہاتھ سے شہادت کی موت حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی اور سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اب ایمان جو دلوں میں آ چکا ہے وہ کسی صورت میں نہیں نکل سکتا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، انہوں نے کہا کہ جو ہمیں دولت مل چکی ہے ایمان کی دولت، اس پہ ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے یعنی ایمان جس پہ ایمان لانا ہمیں نصیب ہو چکا ہے، ہم اس کے مقابلے میں تمہیں ترجیح نہیں دیں گے۔ فقد ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے وہ کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ تو یہی دنیا کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، اس سے آگے کیا کر سکتا ہے، قتل کر دے گا، اس سے اور زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پہ ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ اس لیے ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو غلطی ہم نے کی ہے جادو کی، جس پہ تو نے ہمیں مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، آگے دیکھیے یعنی اگر یہ انہی کا کلام قرار دیا جائے، اس میں دو رائے ہیں مفسرین کی بارت، کہ جو رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت میں، کافر کی حیثیت میں حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا لیکن زندگی ایسی ہوگی جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو ایماندار کی حیثیت سے ایمان کی حالت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے،
فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بلند درجے ہوں گے، جنات عدن، سدا بہار جنتیں ہوں گی، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس کی جزا کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو بھارت یعنی اس زمانے میں جادو کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا، اور جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دو فرشتے نازل کیے، وہ لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے لیے تھے، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں۔ اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اگر تم جادو پر عمل کرنا شروع کرو گے تو خوب سن لو گے کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یعلمان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ سحر کے اصول اور قواعد کا درس دیتے تھے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بتاتے تھے، یعلمان، یہ یعلمان یعنی ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے مفاسد کیا ہے، صرف یہ لوگوں کو وہ آگاہ کرتے تھے۔ تو شروع سے پھر اس کے دیکھیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطان کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی اس بات کا رد ہوا کہ جو یعنی اہل کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے اور معاذ اللہ وہ آخر عمر میں مشرک ہو گئے تھے، یہ باتیں جو ہیں اس کا قرآن پاک نے رد کیا اور ان سے اس الزام کو دور کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، ان کا کفر سے یا جادو سے کیا تعلق۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں شیطان وہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ سکھاتے تھے جو وما انزل علی الملکین، اگر ما موصولہ ہو تو اس کو سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا تھا بابل میں، یعنی ہاروت ماروت فرشتوں پہ۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں پس تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے ان سے، یعنی جادو کی بہت سی اقسام تھیں، ایک جو سب سے زیادہ اس زمانے میں جو عام تھی وہ کیا تھی کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں وہ ناچاکی کروا دیتے تھے، یہ عام مروج یعنی یہ صورت تھی کہ جادو کے ذریعے سے جادو کرتے اور جادو کے ذریعے میاں بیوی میں ناچاکی اور لڑائی جو ہے وہ ڈال دیتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچاتے تھے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو
ان کے لیے نقصان دہ ہے اور نفع والی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو خریدا، یعنی جس نے یہ کام کیا جادو والا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہے۔ یہ دنیا کی دولت کے لیے انہوں نے جادو سیکھا، تو اگر ایمان لا کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے تھے، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ۔ فرماتے ہیں آیت کے اس حصہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سحر یعنی جادو اور اس پر مرتب ہونے والے آثار کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب اور مسبب کا، اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سبب معطل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحر یعنی جادو کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آ جائے، اور اگر وہ نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کا وجود و عدم کا دار و مدار ہے۔ سحر پر بھی اگر آثار مرتب ہوتے ہیں تو خود بخود نہیں بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد، یعنی جس طرح دیکھیے اچھی چیز اس کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی حکم الہی سے ہے۔ جس طرح مثلا پہلے مادی چیزوں کو دیکھیے، انسان میڈیسن لیتا ہے تو اس سے تکلیف دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، تو یہ بھی مشیت الہی پر موقوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو تبھی کوئی دوائی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو پھر ساری دوائیاں انسان کھا جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی چیزیں ایک سبب ہیں لیکن فائدہ اس وقت دیتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان خدا نہ خواستہ کوئی زہر کھائے تو اس کا نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی یا اس کی موت واقع ہوگی، تو وہ بھی مشیت الہی پر موقوف ہے۔ جس طرح عام طور پر دوائی فائدہ دیتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں فائدہ دیتی، اسی طرح زہر بھی عام طور پر نقصان دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں نقصان دے گا۔ اسی طرح اچھا کلام جو ہے، مثلا دم درود جو ہے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے لیکن یہ بھی مشیت الہی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور ہوتا تو سارے دم درود کبھی وہ سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جادو بھی، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے لیکن یہ بھی مشیت الہی پر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تبھی یہ یعنی اس کا نقصان ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں نقصان ہوگا۔ اب پھر یہ ایک بڑا اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو پھر اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور
اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ دو چیزیں ہیں اور اس کو ہم اکثر جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ ایک ہے رضائے الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے خوش ہوتا ہے، اور ایک ہے مشیت الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ تو اب مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کی حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، مثلا خدا نہ خواستہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، وہ اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے خودکشی کرنے کا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو نقصان دینے یا اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لیکن اس کی موت واقع ہوگی یا اس کو نقصان پہنچے گا، اس کے کوئی پاؤں ہاتھ ٹوٹے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی یا اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو یہ مشیت الہی ہے۔ مشیت ہے کہ جس کی بھی نقصان پہنچے گا، جس کو بھی کوئی موت واقع ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے سے ہوگی، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ اب رضا نہیں ہے، مشیت ہے، تو یہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا صرف اچھے کاموں سے ہے، اور مشیت جو ہے وہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دو، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ سر کٹتا ہے نہ موت آتی ہے، یعنی اس کی مشیت ہوتی ہے تبھی اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح مقربین بارگاہ الہی کو اذیت دینا اور انہیں قتل کرنا اسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام کو بعض لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ مشیت الہی تو ہے لیکن رضائے الہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اس نے نہ ان کا حکم دیا ہے نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہے، یعنی ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس سر نہاں کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تھا تو حضرت کلیم تاب نہ لا سکے، ماء و شمع کس شمار میں، یعنی ہماری کیا حیثیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر وہ بھی اس کی تاب نہ لا سکے جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس حکمت الہی کے تھوڑا سا اس سے یعنی پردہ ہٹایا تھا۔ تو اب یہ جو ہے ہم مثلا ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب رضائے الہی سے فوت ہو گئے۔ اب یہ رضائے الہی مشیت الہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ تقدیر الہی سے وہ، یہ لفظ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں رضائے الہی ہو، مثلا اس نے ہو سکتا ہے خودکشی کی ہو یا اس کو کسی نے قتل کیا ہو کسی بھی وجہ سے، یا کوئی حادثے میں وہ مر گیا ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے تقدیر الہی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ رضائے الہی جو لفظ ہے یہ یہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اچھے کاموں میں ہے، یعنی جو غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، نافرمانی کے کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے۔ لیکن مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو یہاں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ یعنی جادو بھی
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک مشیت الہی نہ ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جادو کوئی کر رہا ہوتا ہے، نقصان کسی کو پہنچ رہا ہوتا ہے، حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جادو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے، جس طرح اچھا کلام جو ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس وقت فائدہ نہیں ہوتا، سارے دم درود بھی جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا کے جو ہے یعنی مادی دنیا میں دیکھا جائے تو یعنی اچھی دعائیں جو ہیں ان سے تکلیفیں بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی تو ساری دعائیں ناکام ہو جاتی ہیں، سارے ڈاکٹر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زہر جو ہے وہ عام طور پر نقصان دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہے نا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت کے متعلق بہت سی باتیں جو مشہور ہیں اور بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ ان فرشتوں کے متعلق کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور پھر وہ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے اور معاذ اللہ انہوں نے شراب پی اور بدکاری کی وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو تم دنیا میں اس کی سزا پالو، چاہے آخرت میں، تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی جائے۔ پھر ان دونوں کو الٹا جو ہے بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا اور ساری دنیا کا دھواں جو ہے ان کے ناک میں جا رہا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب یہ اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب مردود ہیں، غیر مقبول ہیں، کوئی بھی ان میں حضرت امام راضی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سب غلط ہیں۔ اور صاحب روح البیان بصد حسرت لکھتے ہیں کہ کاش ایسی بیہودہ روایات سے اہل اسلام کی تصنیفات پاک ہوتی ہیں، یعنی یہ باتیں درست نہیں ہیں جو اس طرح کی باتیں وہاں کی گئیں۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جادو یہ جو ہے یہ سیکھنا جو ہے یہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف جادو کے نقصانات سے بچانے کے لیے اس کو سیکھا جا سکتا ہے، جادو کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس کے متعلق فقہا کے حوالے سے لکھا گیا ہے، سحر کی حقیقت ہے، یعنی یہ ایک چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جسم کو تکلیف پہنچانے میں بھی اس کی تاثیر ہے۔ جادو کو سکھانا بالاتفاق حرام ہے، اور اس کی اباحت کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جادو کرنا جو ہے وہ جائز ہے تو یہ پھر کفر ہو جائے گا۔ اب یہ جادو جو ہے، جادو اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اگر کفریہ کلمات اس کے اندر ہوں گے تو پھر جادو کرنے والا کافر ہو جائے گا، کہ جو جادو کر رہا ہے کفریہ کلمات اس میں کہہ رہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں کفریہ کلمات نہ ہوں تو پھر بھی بہرحال وہ منع اور حرام ہے، تو کرنے والا وہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں کفریہ کلمات ہوں گے تو پھر جادو کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا سبع موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کو قتل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور مسلمان پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام اور تہمت لگانا۔ تو یہ 7 جو بڑے کبائر ہیں، یعنی ان کے اندر جادو کو بھی
شامل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی یہ چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ تو اب جادو یہی ہے کہ یہ اگر اس میں کفریہ کلمات ہوں گے تو پھر تو یعنی کافر ہو جائے گا ان کلمات کا کہنے والا، اور اگر کفریہ کلمات نہ بھی ہوں تو پھر بھی یہ حرام ہے۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر یعنی جادو کرنے والا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے، یعنی یہ شرعی سزا ہے۔ یعنی اگر کہیں اسلامی ملک ہو اور اسلامی ملک میں شرعی قانون نافذ ہو، یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی قانون نافذ کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اٹھ کے اپنے طور پر یعنی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یعنی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، قاضی کا کام ہوتا ہے کسی کے متعلق فیصلہ کرنا، اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی گورنمنٹ کرتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، خود اٹھ کے آدمی خود ہی مطلب ہے قاضی بھی بن جائے، جج بھی بن جائے، خود ہی سب کچھ اور خود ہی فیصلہ کر کے آگے خود ہی اس پہ عمل درآمد، یہ یعنی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور شریعت مطہرہ میں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کہیں اگر اسلامی قانون نافذ ہوگا تو اسلامی قانون کی روح سے اس کو یعنی یہ قاضی فیصلہ کرے گا، اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی کہ اس کو جادوگر کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ والمشہور روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے، والمشہور عنہ ان الساحر یقتل مطلقا، کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا۔ ولا یقبل قولہ اتوب عنہ، وہ کہتا رہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یعنی قاضی کے پہنچنے سے پہلے وہ قاضی کے پاس نہ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ جب کافر کی توبہ قبول ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، تو یعنی گناہ گار اس کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مقبول ہے، لیکن جب قاضی کے سامنے معاملہ جائے گا تو پھر اس کو یعنی قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا، پھر اس وقت اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہتا رہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔